السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی قادر، تمام ارکان ذی شان، خصوصاً میرے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا المؤمنین، امیر المؤمنین، ناصر المؤمنین، سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد آپ کی حیات، آپ کی زندگی، آپ کا اسوہ محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ اسوہ کی صدائے بازگشت ہے۔ قرآن نے آپ کو نفس رسول کہا، قرآن نے انفسنا وانفسکم، اس آیت کی روح سے یہ بات متحقق ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی نفس رسول ہیں۔ پھر آپ آیت تطہیر میں شامل ہیں، پھر آپ آیت مودت میں شامل ہیں۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے آن جناب کے بارے میں بہت کچھ فرمایا۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے ان روایات کو جمع بھی کیا ہے، دیگر کتب میں بھی وہ روایات جا بجا موجود ہیں۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتوں میں تمام تر ریشہ دوانیوں، سب و شتم، بغض، عناد، فتنہ و فساد کے باوجود رب جلیل و جمیل نے آپ کی منقبت باقی رکھی، بلکہ کریم رب نے تو دربار عناد میں بھی ایسا اہتمام فرمایا کہ آپ کے ایک مصاحب وہاں تشریف لے گئے تھے کسی کام کے سلسلہ میں، ان کو دربار میں پکڑ کر لایا گیا۔ تب آپ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، تو حاکم نے کہا کہ اپنے صاحب کی کچھ منقبت سناؤ۔ وہ خاموش رہے، خاموش رہنے کے بعد پھر بولے، اور ایسا بولے امیر المومنین علیہ السلام کی شان و منقبت میں کہ پوری عربی زبان میں نثر میں اتنا بڑا فن پارا آج تک میسر نہیں ہوا۔ اغلباً اگر مجھے یاد پڑ رہا ہے کسی کتاب سے میں نے اس گفتگو کا ترجمہ بھی کیا تھا اور آپ کے حضور پیش کیا تھا۔ جس طرح جناب خاور صاحب نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی میت مبارکہ کو، قبر مبارکہ کو کیوں چھپایا گیا، اس کی وجہ وہی ہے جو البدایہ والنہایہ اور دیگر کتب میں بھی بیان ہوئی ہے۔ فتنہ و فساد، شر تھا، خوارج کا زور تھا۔ آپ اور ہم سب اس چیز پر غور کریں گے کہ خدائے کریم و جلیل نے محبوبان بارگاہ کو ابتلا میں رکھا ہے، اور جس طرح وہ شاعر نے کہا ہے کہ ہمیں اس نے ہمیشہ زد اعراب پر رکھا۔ ہمیں یہ ایک سید کا شعر ہے، سید مبارک شاہ صاحب کا اغلباً، ہمیں اس نے ہمیشہ زد اعراب پر رکھا، کبھی زیر و زبر رکھا، کبھی پیش نظر رکھا۔ تو یہ ابتلا ہے جو رسالت اور نبوت اور امامت کا خاصہ ہے۔ اس ابتلا کے بعد
سیدنا خلیل الرحمن امام الناس ہوئے، اب ان کی ذریت میں جو ائمت الناس ہوں گے وہ بھی تو ابتلا میں رہیں گے۔ بالآخر ایک صاحب تطہیر، ایک امام کے دور میں جب ان کا ظہور ہوگا تو پھر نور اسلام اپنی جوبن پر آئے گا۔ ایک بات کہ امیر المومنین علی علیہ السلام صحابی بھی ہیں، ان کو صحبت کا شرف ملا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں، ان کو صحبت کا شرف ملا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں، صحابیت کا شرف ملا ہے۔ حضرت عقیل صحابی ہیں، حضرت جعفر صحابی ہے، صحابیت کا شرف ملا ہے۔ حضرت صفیہ، حضرت عاتقہ، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہن صحابیات ہیں، صحبت کا شرف ملا ہے۔ لیکن اس سے ایک بڑی بات ہے جو میں آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ گھر والی بھی تو ہے نا۔ آج امت اس نقطہ کو کیوں فراموش کر رہی ہے کہ اہل بیت اطہار کا ٹرم لوگ استعمال نہیں کرتے، جس طرح باقی صحابہ ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی صحابی لکھ لیے جاتے ہیں، صحابی تو ہیں۔ مثلا جب ہم انبیاء علیہم السلام کے بارے میں بات کریں گے تو انبیاء انسانوں میں سے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، لیکن انبیاء تو تمام انسانوں کے سردار ہیں، ان کے ہادی ہیں، ان کے لیے رسول ہیں، ان کے لیے نبی ہیں، ان کے لیے بشیر ہیں، ان کے لیے نذیر ہیں۔ انبیاء کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، سارے انسان جمع ہو کر بھی اللہ کے کسی نبی کے گرد پا مبارک کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس نقطہ پر تو غور کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک عرصہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس طرح لکھ لیا جاتا ہے، بہت عام انداز میں، اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا بھی ظاہر نہیں لکھا جاتا، رے اور زواد کی علامت ڈال کے اس سے مراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی زیادہ آگے بڑھے تو چوتھا خلیفہ چہارم۔ یہ جو انداز ہے یہ بہت عامیانہ ہے، حقیقت اس سے اوپر ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مراتب پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ صوفیاء ان کا ذکر اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، چونکہ صوفیاء کو معرفت میسر ہوتی ہے الحمدللہ۔ ان کے پاس صرف خبر نہیں ہوتی، ان کے پاس صرف نقل نہیں ہوتی کہ نقل آ گئی، خبر آ گئی، روایت آ گئی۔ یہ تو علماء ظواہر کی ایفیشنسیز ہیں۔ اللہ نے صوفیاء اکرام کو معرفت سے نوازا ہوتا ہے، معرفت سے۔ ان کو جو بست و کشاد میسر ہوتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوتا۔ لہذا آپ تصوف کی کتابوں میں دیکھیں، امیر المومنین کا ذکر امام صوفیاء اور مرشد اعظم کے نام سے ہوتا ہے۔ صوفیاء اعلان کرتے ہیں کہ ہم جو طائفہ صوفیاء ہیں، ہمارے سردار کون ہیں، ہمارے آقا کون ہیں، ہمارے مولا کون ہیں، ہماری نسبت کیا ہے۔ یہ مفاخر صوفیاء ذکر کرتے ہیں۔ جا خلا دا بلبلانو پی جانب دے، یہ باغ کا جو حسن ہے اس کا بیان تو بلبل کے لیے سزاوار ہے۔ اب یہ چیز جس کو اگنور کیا جا رہا ہے یا کیا جاتا رہا ہے،
اس کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ صحابہ میں سے بھی ہیں، آپ اہل بیت میں سے بھی ہیں، اور آپ کا ایک منفرد مقام بھی ہے۔ سنی علماء میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ذکر فرمایا ہے، یہ بات ان کی کتاب ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء میں موجود ہے، محرر ہے، لکھی ہوئی ہے کہ جب آقا و مولا علیہ السلام اس دنیا سے ملائے اعلیٰ کی طرف تشریف لے گئے تو زمین پر آپ نے 4 قسم کی خلافتیں چھوڑی۔ یہ خلفہ کے 2 معنی ہیں، ایک معنی لغوی ہے پیچھے آنا، ایک معنی اصطلاحی ہے مطابعت کرنا، موافقت کرنا، فالو کرنا، اتباع کرنا، اطاعت کرنا۔ جس طرح تصوف میں خلافت دی جاتی ہے، مرشد جب کسی کو خلیفہ بناتا ہے تو اس بنیاد پر بناتا ہے کہ وہ میرا مکمل مطیع ہے، تابع ہے، اطاعت گزار ہے، میرے راستے پر چلنے والا ہے، میری نیابت کرنے والا ہے، سو وہ اپنے مریدوں میں یا میرے مریدوں میں اس پیغام کو زیادہ اثر کے ساتھ اور زیادہ کیف کے ساتھ پھیلائے گا۔ اب جب آقا و مولا اس دنیا سے تشریف لے گئے علیہ الصلاۃ والسلام، تو 4 قسم کی خلافتیں، یہ میں شاہ ولی اللہ صاحب کی بات کر رہا ہوں رحمہ اللہ، آپ کی ذات مبارکہ سے جاری ہوئی۔ سب سے پہلے خلافت امامیہ ہے، خلافت امامیہ یہ امیر المومنین حضرت علی کے پاس ہے۔ اس کے بعد خلافت مدنیہ یا خلافت منصرمہ ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انتظامی امور میں وہ مسلمانوں کے امیر اور ذمہ دار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس حکومت رحمت کی بشارت سنائی تھی، سیجیء من بعدی خلافۃ وہی خلافت الرحمہ وہی 30 عاما، تو اس میں وہ پہلے نمبر پر ہیں، لیکن یہ خلافت منتظمہ ہے اور خلافت منصرمہ ہے اور خلافت مدنیہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اہل تسنن کو بھی، اہل تشیع کو بھی۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں خلفائے ثلاثہ کہ ایک منصب کو، ایک اعانت کو فراموش کر دیا جاتا ہے کہ یہ منصور من علی ہیں، یہ منصور ہیں تینوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی نصرت فرمائی، یہاں پر ظرف حیدری خاص طور پر پیش نظر رہے، ان کی نصرت فرمائی، ان کی نگرانی فرمائی، ان کی اعانت فرمائی، ان کو مشورہ دیا، ان کی رہنمائی فرمائی۔ اس نقطہ کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہاں پر امت کچھ اس انداز سے واقع ہوئی ہے کہ میں کوئی نام نہیں دے سکوں گا، لیکن یہ استحضار ضروری ہے کہ تینوں ہستیاں جناب صدیق، جناب فاروق، جناب ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہم منصور تھے، اور نصرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف سے، اعانت آپ کی طرف سے، سرپرستی آپ کی طرف سے، ولایت آپ کی طرف سے، مشورہ آپ کی طرف سے، رہبری آپ کی طرف سے۔ جس وقت کوئی مشکل پیش آئے تو اس مشکل کو حل کرنا آپ کی طرف سے۔ اس کے بعد آپ نے پھر خود ظہور فرمایا،
اور آپ کا جو ظہور تھا بحیثیت خلیفہ، اس پر نظر کیجیے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک انداز سے بیعت ہوئی، زیادہ تر نے کی، کچھ نے نہیں کی۔ بیعت کو ہم اس طرح لیں گے، یہ بیعت کا لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے ہماری کتابوں میں، اس کو ہم اس طرح ترجمہ کریں گے یا سمجھیں گے تسلیم کرنا، تسلیم کرنا۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نویسہ ڈکٹیٹ کیا، وہ علیل تھے، نویسہ حضرت عثمان نے لکھا، تو حضرت عثمان خود روایت کرتے ہیں کہ جہاں انہوں نے نام لکھوانا تھا وہاں میں نے حضرت عمر فاروق کا نام لکھا۔ تو جب وہ اس بے ہوشی کی کیفیت سے جانبر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا لکھا ہے مجھے سناؤ، میں نے سنایا۔ تو جب حضرت عمر فاروق کا نام آیا تو انہوں نے سواد کیا کہ ہاں میں یہی چاہتا تھا۔ اس طرح یہ قسم کی نامزدگی تھی، نامزدگی ہوئی، اور نامزدگی کے بعد جب حضرت صدیق دنیا سے تشریف لے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر آپ کی خلافت کا اعلان ہوا، مسلمانوں نے تسلیم کیا۔ یہ خلافت منتظمہ ہے، خلافت منصرمہ ہے، خلافت مدنیہ ہے، اس چیز کو اس طرح سمجھنا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، کچھ دن آپ حالت زخم میں باقاعد حیات رہے، پھر دنیا سے پردہ فرما گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 6 افراد کی کمیٹی تھی جس میں حضرت عثمان کا انتخاب ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جب منصرمہ مدنیہ منتظمہ خلافت ملی تو وہ کس طرح واقع ہوئی، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہی منظر دیکھنے میں آیا جو آپ کے ولایت اور امامت کے اعلان کے وقت غدیر خم میں دیکھنے میں آیا تھا۔ غدیر خم میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو بعد میں صحابہ اکرام آپ کو مبارک دینے پر، آپ کو مولائی مولائی کہنے پر ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہلا نمبر حاصل کیا کہ سیدھے آپ کے پاس گئے، یا علی انت مولائی، اے علی آپ میرے مولا ہیں۔ اس طرح تمام ایک یورش ہوئی۔ یہاں بھی 2 بزرگ راوی ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت مالک بن اشتر نخعی تابی رحمہ اللہ تعالی، کہ ہم نے آپ کا دست مبارک اکرامن پکڑ رکھا تھا، لوگ آپ کے ہاتھ مبارک کو پر ہاتھ رکھ رہے تھے، تقبیل کر رہے تھے، ہمیں ایسا لگا کہ مخلوق ختم ہونے کو نہیں آئے گی۔ انصار پیش پیش تھے، مہاجرین پیش پیش تھے، اصحاب بیت رضوان، اصحاب احد، اصحاب خندق، اصحاب بدر، مہاجرین و انصار، سابقون الاولون میں جو باقی تھے، ایک جمع غفیر تھا۔ ہم نے اکراماً آپ کا دست مبارک پکڑا ہوا تھا، ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا ہمارے پاؤں پر جو پاؤں پڑ رہے ہیں ہم اپنے پاؤں سے بے نیاز ہو جائیں گے، ہمارے پاؤں ٹوٹ جائیں گے، مخلوق ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھی۔ وہی منظر تھا جو غدیر خم میں تھا۔ حالانکہ یہ تو آپ کی خلافت ظاہری ہے، یہ جو آپ 4تھے نمبر پر خلیفہ ہیں، یہ تو خلافت منصرمہ، خلافت مدنیہ، خلافت منتظم ہے، خلافت ظاہری ہے۔ خلافت باطنی تو آپ کی یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور سرکار دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مولا المومنین ہیں۔ آپ کا یہ امتیاز، آپ کا یہ اعزاز، آپ کا یہ اکرام
صوفیاء کرام نے تو دل و جان سے محسوس کیا، بیان فرمایا۔ علماء ظواہر اس حوالے سے کچھ سست رو واقعہ ہوئے ہیں۔ یہ مجھ عاجز کی شکایت ہے جو آج میں نے آپ کی حضور انڈورس کی، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جزاکم اللہ۔